بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ بستی میں مشالیں گھوم پھر رہی تھیں اور شور تھا۔ بستی دن کی طرح بیدار اور بے سرگرم تھی۔ دو آدمی جو اس بستی والوں کے لیے اجنبی تھے بستی میں داخل ہوئے اور لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدائن تک چلے جائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کو ہو کون؟ کسی نے ان سے پوچھا۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ دونوں نے اپنی اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری اپنے دونوں کندھوں سے لگائیں اور اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے سلیب کا نشان بنایا، اور دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ عیسائی ہیں۔ پھر تم مدائن جا کر کیا کرو گے؟ انہیں ایک بوڑھے نے کہا۔ تم تنو مند ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے، کیا تم اپنے آپ کو کنواری مریم کی ابرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں کچھ بتاؤ، اور تم میں جو سب سے زیادہ سیانا ہے ہمیں اس سے ملاؤ۔ ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کماندار موجود تھا۔ ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کماندار نے کہا۔ ہاں۔ ایک نے کہا، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں۔ سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ ہاں، ہو رہی ہے، کماندار نے کہا۔ کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ عیسائی ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم قاسمہ سے تھوڑی دور کی ایک بستی کے رہنے والے عرب ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں۔ اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ اسے زمین پر لکیریں ڈال کر سمجھاؤ، اس کے دوسرے ساتھی نے سے کہا۔ پھر ایرانی کماندار سے کہا، ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ اس وقت کہاں ہیں، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائیں یہ اپنے سالار کو بتا دینا۔ ایک مشل لا کر اس کا ڈنڈا زمین پر انگاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کماندار بہت متاثر ہوا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور کچھ خطروں سے بھی خبردار کر سکتے ہیں۔ دو فوجیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہی ہیں، کماندار نے کہا۔ مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے، بشرط یہ کہ دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئیں۔ ایک اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہ مختلف سمتوں سے آ رہی ہیں، کماندار نے کہا۔ ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندر سرگر کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک نامور سالار بہمن جازاویہ لا رہا ہے۔ دونوں دلجا کے مقام پر اکٹھی ہوں گی۔ ان کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا۔ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں، تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نے کہا، تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تمہیں خاص قسم کی ذہانت دیکھی ہے۔ تم سالار نہیں تو نائب سالار کے عہدے کے لائق ضرور ہو۔ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، کماندار نے کہا۔ ہم اپنے گھوڑے لے آئیں۔ دونوں میں سے ایک نے کہا، ہم تمہیں صبح یہیں ملیں گے۔ صبح کچھ ہو رہا ہے، کماندار نے کہا۔ ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور جا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے اور بستی میں پیدل چلے گئے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے بن آصف؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم ہمیں پہنچنا پڑے گا، خواہ اڑ کر پہنچیں۔ بن آصف نے کہا، یہ خبر ابن ولید تک ہر وقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تھکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑ لگا دو۔ دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ اشر بن آصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا، یہ تو طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہوگی۔ میں نے اپنے سالار ابن ولید کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا۔ اشر نے کہا، کیا تم اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے؟ اشر بن آصف نے کہا، ہم اتنے طاقتور دشمن کے پیٹ میں آ گئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اشر نے کہا، آتش پرست اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے۔
یہ دونوں گھڑ سوار خالد کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد نے فارس کی سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خالد نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنی آنکھیں بچھا رکھی تھیں۔ خالد فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب 2 گھوڑے آ رکے۔ سوار کود کر اترے۔ خالد نماز باجماعت پڑھ کر آ رہے تھے۔ ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ان کی سانسیں بھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بری تھی۔ اشر، خالد نے کہا، بن آصف کیا خبر لائے ہو؟ انا آصف کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو، ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں سالار، بن آصف نے خالد کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے۔ بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے۔ یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندر زغر نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے۔ دوسری فوج بہمن جازاویہ کی زیر کمان آ رہی ہے۔ کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گی؟ خالد نے پوچھا۔ نہیں، اشر نے جواب دیا، دونوں فوجیں دلجا میں اکٹھا ہوں گی اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گی؟ خالد نے کہا، کماندار نے یہی بتایا ہے۔ بن آصف بولا۔ ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جاویہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بھیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندر زغر اور بہمن جداویہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے کے دلجا پہنچتیں، مگر ہوا یوں کہ اندر زغر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا اردشیر کے قریب تھا، اس لیے اردشیر اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا، 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندر زغر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف یہ بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ اردشیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندر زغر کی فوج کا تو شمار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے۔ ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا کے میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا میہ برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھی، زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینچنے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھیں اور دور دور کنارے سے لگی تھیں، اور زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ 2-2، 4-4 اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندر زغر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے، ان سے بات کرتے تھے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کے بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے تھے۔ بیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و خراس کا سبب بن جائیں، انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندر زغر نے حکم دیا، اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں،
मुसलमानों के मुतल्लिक अपनी फ़ौज को ऐसी बातें सुनाईं जैसे मुसलमानों में कोई मफूकल फितरत ताकत हो और वो जिन भूत हों। खालिद की जंगी क़यादत की यह खूबी थी कि वो दुश्मन को जिस्मानी शिकस्त ऐसे देते थे कि दुश्मन पर नफसियाती असर भी पड़ता था, जो एक अरसे तक दुश्मन के सिपाहियों पर बाकी रहता। और इसी दुश्मन के साथ जब एक और मार्का लड़ा जाता तो वो नफसियाती असर खालिद को बहुत फ़ायदा देता था। ये असर पैदा करने के लिए खालिद दुश्मन को पसपा करने पर ही मुतमिन नहीं हो जाते थे, बल्कि दुश्मन का ताकुब करते और इससे से ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचाते थे। खालिद के जासूसों ने ये इतला भी इन्हें दी कि पिछले मार्के के भागे हुए सिपाही भी मदाइन से आने वाली फ़ौज में शामिल हो रहे हैं। खालिद ने अपने सालारों को बुलाया और इन्हें नई सूरत हाल से आगाह किया। मेरे अजीज़ साथियों, खालिद ने इन्हें कहा, हम यहाँ सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर लड़ने के लिए आए हैं। जंगी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो हम फारिस की फ़ौज से टक्कर लेने के काबिल नहीं। अपने वतन से हम बहुत दूर निकल आए हैं, हमें कमक नहीं मिल सकती, हम वापस भी नहीं जाएंगे। हम फारसियों और कसरा को नहीं, आगे खुदाओं को शिकस्त देने के अज़म किए हुए हैं। मैं तुम सबके चेहरों पर थकन के आसार देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखें भी थकी थकी सी हैं और तुम्हारी बातों में भी थकन है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, हमारी रूहें थकी हुई नहीं। हमें अब रूह की ताकत से लड़ना है। ऐसी बातें ज़ुबान पर ना ला इब्ने वलीद, एक सलार आसम बिन उमरू ने कहा। हमारे चेहरों पर थकन के आसार हैं, मायूसी के नहीं। हमारे इरादों में कोई थकन नहीं इब्ने वलीद, दूसरे सलार अदी बिन हातम ने कहा। हमने आराम कर लिया है, सपाह ने भी आराम कर लिया है। मैं इसलिए यहाँ खैमा जन हो गया था कि अल्लाह के सिपाही आराम कर लें। खालिद ने कहा, तुम्हारे इरादे थके हुए नहीं तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं दूसरी बातें करना चाहता हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तुमने देखा है कि हमने फ़ारसियों को पहले मार्के में शिकस्त दी तो वो फिर हमारे सामने आ गए। इनके साथ इनके दो वो सिपाही भी आ गए जो पहले मार्के से भागे थे। अब मुझे फिर इतला मिली है कि दूसरे मार्के से भागे हुए सिपाही मदाइन से आने वाली इस फौज के साथ रास्ते में मिलते आ रहे हैं। अब तुम्हें ये कोशिश करनी है कि अगले मार्के में आतिश प्रस्तों का कोई सिपाही जिंदा ना जा सके। हलाक करो या पकड़ लो। कसरा की फौज का नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। हमारा अल्लाह यूं ही करेगा। 3-4 आवाज़ें सुनाई दी। सब अल्लाह के इख्तियार में हैं, खालिद ने कहा। हम इसी की खुशनुदी के लिए घरों से इतनी दूर आ गए हैं। अब जो सूरत हमारे सामने है इस पर संजीदा से गौर करो। ये फैसले जज्बात से नहीं किए जा सकते हैं। इस हकीकत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि फ़ारसियों की जंगी ताकत और तादाद जवाब आ रही है, हमसे इसका मुकाबला करने के काबिल नहीं। लेकिन पसपाई को दिल से निकाल दो। ताज़ा इतलाओं के मुताबिक मदाइन की फ़ौज दजला अबूर कर रही है। आज रात फरहाद को भी अबूर कर लेगी, फिर वो दजला पहुंच जाएगी। इनकी दूसरी फ़ौज भी आ रही है। हमारे जासूस इसका कूच देख रहे हैं और मुझे इतलाएं दे रहे हैं। खुदा जुलजलाल हमारी मदद कर रहा है। ये इसी की ज़ात बारी का करम है कि फ़ारिस की ये दूसरी फ़ौज जो एक सलार बहमन जादाविया की ज़ेरे कमान आ रही है, इसकी रफ्तार तेज़ नहीं, वो पड़ाव ज़्यादा कर रही है। हम अपनी कलील नफरी से दोनों फ़ौजों से टक्कर ले सकते हैं। मेरी अक्ल अगर सही काम कर रही है तो मैं यही एक बेहतर तरीका समझता हूँ कि मदाइन की फ़ौज जो सलार अंदर जगर के साथ आ रही है वो दलजा तक जल्दी पहुँच जाएगी। बेशतर इसके कि बहमन की फ़ौज भी इससे आ मिले। हम अंदर जगर पर हमला कर देंगे। क्या मैंने बेहतर सोचा है? इससे बेहतर और कोई फ़ैसला नहीं हो सकता, सलार आसम ने कहा। मुझे मदाइन की इस फ़ौज में एक कमज़ोरी नज़र आ रही है। इस फ़ौज में ईसाइयों की फ़ौज के कबीलों के लोग भी हैं जो लड़ना तो जानते होंगे, लेकिन इन्हें जंग और बाकायदा मार्के का तजर्बा नहीं है। इन्हें एक मुसल्लह हजूम कहूँगा। दुश्मन की दूसरी कमज़ोरी वो सिपाही हैं जो पिछले मार्के से भागे हुए मदाइन की फ़ौज को रास्ते में मिले हैं। मुझे यकीन है कि वो डरे हुए होंगे। उन्होंने अपने हज़ारों साथियों को तलवारों, तीरों और बर्छियों का शिकार होते देखा है। पसपाई की सूरत में वो सबसे पहले भागेंगे। खुदा की कसम उमरू, खालिद ने पुरजोश अंदाज में कहा, तुझ में वो अकल है जो हर बात समझ लेती है। खालिद ने इन सब पर निगाह दौड़ाई जो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस बात को न समझ सका हो, लेकिन दुश्मन के इस पहलू को ना भूलना कि इसके पास साजो सामान और रसद और कमक की कमी नहीं। सिर्फ अंदर जगर की फ़ौज हमारी फ़ौज से 6 गुना ज़्यादा है। मैंने जो तरीका सोचा है वो मौजू और मौसर ज़रूर होगा, लेकिन आसान नहीं। लड़ना स्पाह ने कहा है। वो समझते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर भी इन्हें अच्छी तरह से समझा दो कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए
اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدا کے بزرگوں برتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔ دو مورخوں طبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔ اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی اخوال و اقوائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ خالد کا چہرہ اترا ہوا تھا، ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھیں۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالد کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن مارکا لڑے بغیر واپس نہ آنے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے حسب معمول اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پہلے کی طرح دائیں اور بائیں۔ پہلوؤں پر سالار اعصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1500 نفری رکھی جن میں پیدل تھے، اور گھڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوس کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ اندر زغر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست دجلہ میں جو ہی پہنچے وہ اس کے سامنے ہوں۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ اندر زغر کی فوج دجلہ پہنچی تو اسے خیمے گاڑنے کا حکم ملا، کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور برپا ہو گیا کہ بہمن جاداویہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام صفحہ اس کے استقبال و خوشی کا شور و گل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کئی آوازیں سنائی دیں۔ دشمن آ گیا ہے، تیار ہوشیار۔ اندر زغر گھوڑے پر سوار ہو آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا۔ یہ خالد کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ سالار اعلیٰ اندر زغر کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی، معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری صفحہ تکی ہوئی ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اندر زغر نے کہا، بمشکل 10,000 ہوں گے، میں نے چیونٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھڑ سوار دستے کہاں ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے سالار نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سالاروں کو اور کمانداروں کو ایک ایک کے 6 نظر آتے رہے ہیں۔ اندر زغر نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں جھوٹی اطلاعیں دی گئی ہیں۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھوڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہیں تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے۔ یہ خالد کے کچھ گھڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اندر زغر کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ خالد نے اتنی تھوڑی سی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔